اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول، اور اللہ تعالیٰ چن لے گا فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ چونکہ یہاں پر مضارع کا صیغہ آیا ہے تو مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، لہذا دونوں تراجم اس کے درست ہوں گے ایز فار ایز عربی لنگوسٹک از کنسرنڈ۔ لیکن قرآن پاک کے اسلوب میں جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ اتنا واضح ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم مستقبل کا ترجمہ یہاں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت فرمائی، اور قرآن پاک کے اولین مخاطب مشرکین عرب تھے، اور پھر نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو صحابہ اکرام نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ ان کو یہ چیز کلیئر تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے پیغمبروں کے پاس وحی لانے کے لیے، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا، لیکن چن لے گا اب یہ بین ہو چکا ہے۔ اس کی اصل جو ہے وہ ختم نبوت کی آیت ہے، اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اسی طریقے سے انسانوں میں جو رسول چنے جاتے ہیں وہ بھی اب ماضی کی بات ہو چکی، چونکہ اب کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، لہٰذا کسی فرشتے کا رسول منتخب ہونا اس اعتبار سے کہ وہ کسی انسان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جائے، یہ بین ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو ڈیوٹیاں اسائن کی جائیں، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فرشتے فجر کے وقت اور عصر کے وقت اپنی ڈیوٹیز کو چینج کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ جو اٹیچ فرشتے ہیں۔ فجر کے وقت جو فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ اگلے دن فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر والے فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر فرمایا کہ فرشتوں کو ہم نے انسانوں کی حفاظت کے اوپر بھی مامور کیا ہوا ہے۔ چھوٹے بچے تو کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے، ان کو قتل کرنے کے لیے اتنی ساری چیزیں اس معاشرے میں موجود ہیں کہ ان کا بڑا ہو جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے، فرشتے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتا ہے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے تو فرشتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا اب وہ معاملہ ختم، چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورے قرآن کا اسلوب اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوا، اور اس پر بھی جو اس کتاب کی شکل میں نازل ہوا، لیکن پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ کہیں پر اشارتاً بھی ذکر ہو کہ جو قرآن کے بعد نازل ہوگا۔ لہٰذا اس میں امپلائڈ ہے چونکہ قرآن کے بعد کوئی اور چیز نازل ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی۔ پھر جو ختم نبوت کی آیت ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، وہ اصل ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں باقی آیات کو سمجھا جائے گا، وہ جڑ ہے عقیدے کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کی مہر ہے، یعنی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگائی جاتی ہے جس کے بعد جج بھی قلم توڑ دیتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا یہ جرم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہے، اور آپ علیہ السلام خاتم بھی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی، خاتم بھی ہیں
نبوت کی مہر یعنی ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا گیا، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اور اسٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں، دونوں ترجمے درست ہیں۔ قرآن میں چونکہ لفظ خاتم آیا ہے اس لیے قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سیل آف دا پروفٹ سے مراد ہم اسٹیمپ آف دا پروفٹ لیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی مہر سے آئیں گے، حالانکہ قرآن پاک کا اسلوب اس پر گواہی نہیں ہے۔ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ آپ نے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، جتنی کتابیں گزر چکی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، آنے والے نہ کسی نبی کا ذکر ہے اس حوالے سے اور نہ کسی کتاب کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر ختم نبوت کی آیت اتنی واضح ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، یعنی ان کی تو نسل مرد کے پوائنٹ آف ویو سے چلنی ہی نہیں آگے، لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی اور شخص پیغمبر بن سکتا ہے یہ امپاسبل ہے۔ ویسے اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ زید ابن حارثہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے ان کو بچپن سے لے کر پالا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے، تو اس کے رد پہ آیات نازل ہوئی کہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، ان کا تو اپنا بچہ کوئی مرد نہیں بنے گا، بچپن میں ہی فوت ہو جائیں گے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ خاتم النبیین کا تعلق اس کے ساتھ کیسے جڑ گیا کہ وہ مردوں کے باپ نہیں ہے؟ ضروری تو نہیں آپ کی نسل میں ہی کوئی پیغمبر آئے، قریش میں سے آ سکتا تھا، بنو ہاشم میں سے نہ آتا، کسی اور قبیلے میں سے آ جاتا اگر آپ کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا۔ یہ بڑا انٹلیکچوئل جملہ ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس کو اگر دقت نظر سے دیکھیں تو اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عزت کی حفاظت کے لیے آپ کی شان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک باریک سا نقطہ سمجھا دیا کہ اگر کل کو کوئی گلہ کرے کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر تھا، ان کا پوتا بھی پیغمبر تھا، ان کا پڑپوتا بھی پیغمبر تھا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، دیکھ رہے ہیں چاروں پروفٹ ہیں، تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی ختم نبوت ہو چکی، لہذا وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ بنیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوان ہو اور اس کو نبی نہ بنایا جائے، ابراہیم کا بیٹا تو نبی بن جائے اور محمد کا بیٹا نبی نہ بنے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ یعنی مجھے غور و تفکر کر کے الحمدللہ شرح صدر ہوا اس حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، کچھ تابعین آئے عبداللہ ابن ابی اوفا کے پاس، یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک یہ زندہ رہے، یہ یعنی چند اصحاب جنہوں نے لمبی عمر پائی ہے ان میں سے ایک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کا بیٹا دیکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ کے بیٹے کو دیکھا ہے، ابراہیم کو، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ چونکہ رسول اللہ کے بعد پیغمبر نہیں آنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں فوت کر دیا۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے، کیونکہ قادیانی آدھی روایت پیش کرتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو یہ پیغمبر ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو اشارہ موجود ہے کہ ختم نبوت نہیں ہوئی ہے، حضور کہہ رہے ہیں میرا بیٹا زندہ ہوتا تو یہ پیغمبر بننا تھا، اور بھائی حضور تو یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے لہٰذا میرا بیٹا جوان نہیں ہوگا۔ وہ ابن ابی اوفا کا قول ہے بخاری میں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا، یہ الفاظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بچپن ہی میں موت دے دی۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح ہے کہ اس میں شیطان کسی طریقے سے داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پاکستان کے آئین میں 1973 میں جو آئین منظور ہوا اس میں جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی 1974 میں، اس میں ختم نبوت کو بنیادی عقیدے کے طور پر مسلمان کی ڈیفینیشن میں داخل کیا گیا، کیونکہ فتنہ قادیانیت کا بہت بڑا آ چکا تھا۔
اس سے پہلے ایک عام مسلمان کے لیے کافی تھا کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیتا تو مسلمان ہوتا۔ چونکہ قادیانیوں نے اتنا بڑا رخنہ ڈال دیا، لہٰذا امت نے اس پر اجماع کیا کہ اب ہم ختم نبوت کو بھی اسلام میں داخل ہونے کی جو شرط ہے اس کے طور پر مینشن کریں گے، اگرچہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اس طریقے سے اس کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا سب کے لیے۔ چونکہ فتنہ کھڑا ہوا لہذا یہ معاملہ کرنا پڑا کہ ختم نبوت کو بیسک عقیدے کے طور پر مسلمان کی ڈیفینیشن میں بھی ڈالا جائے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، قرآن کو محفوظ سمجھنا، اب یہ بھی بیسک عقیدہ ہے، اگرچہ یہ توحید اور رسالت میں ڈائریکٹلی شامل نہیں ہے لیکن اس کے لوازمات میں، کرولریز میں شامل ہے۔ جب آپ اللہ کو مانیں گے اسی میں شامل ہے فرشتوں کو بھی ماننا ہے آپ۔ جب آپ رسالت کا عقیدہ مانیں گے تو اس میں شامل ہے کہ تمام پیغمبروں کو ماننا ہے، کتابوں کو بھی ماننا ہے۔ اور جب آپ یوم آخرت کو مانیں گے تو اس میں عقیدہ امپلائڈ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ عقیدہ آخرت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، قیامت سے متعلق عقیدہ ہو، پولیس رات سے متعلق عقیدہ ہو۔ بیسک 3 عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو رسالت کی کرولری کے طور پر ختم نبوت ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ بالکل واضح ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں کارنر پر صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی خوبصورت عمارت ہے، اور اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ عمارت بن جائے گی۔ جو بھی گزرتا ہے وہ یہ کامنٹس دیتا ہے کہ اگر اس عمارت کو پرفیکٹ کرنا ہے تو یہ کونا جو خالی چھوڑا ہے اس میں ایک اینٹ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں نبوت کی مہر ہوں۔ اب یہ خاتم النبیین کی مثال میں حضور نے ایک اینٹ کی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کسی اور پیغمبر کی گنجائش نہیں ہے، لہذا خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی قرآن کا لفظ خاتم، مہر، اس کی ایکسپلینیشن بخاری مسلم میں نبی اسلام نے خود کر دی۔ خاتم کا ورڈ بھی موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتیں صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتی تھیں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ میرے امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، پوری زمین پاک کر دی گئی۔ دوسرا، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا ہے۔ تیسرا، مجھے تمام جہان والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے، مجھ سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث فرمایا، یعنی میں مختصر بات کرتا ہوں، مفہوم اس کا گہرا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہ کئی ایک طرق ہے بخاری مسلم میں۔ اور 5ویں چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت والے دن شفاعت کا اذن دیا ہے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو مجھ سے پہلے کسی اور پروفٹ کو نہیں ملی۔ اور مسلم شریف میں ایک چھٹی خصوصیت کا ذکر ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور یہ کہ مجھ پر سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ یہاں پر خاتم کا ورڈ بھی مینشن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، اور وہ حضور کی مرضی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح ہارون علیہ السلام سپورٹر تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس لیول کا سپورٹر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی ایک شخص تھا تو وہ مولا علی تھے۔ اور پھر آپ نے ساتھ کلیئر کیا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں،
یعنی اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جس شخصیت کا تھا وہ ہارون علیہ السلام تھے۔ صحابی بھی تھے اور دعا سے پیغمبر بھی بن گئے، بھائی بھی تھے۔ یہاں بھی مولا علی حضور کے رشتے میں بھائی بھی لگتے تھے، صحابی بھی تھے، اور نسبت بھی ہارون کی موسیٰ والی، لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، حضور نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی حقدار تھا کہ وہ پیغمبر ہوتا، یا اگر کوئی امتی نبی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تو مولا علی امتی نبی ہوتے۔ مجھے بتائیں وہ علی جس نے اسلام کو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، ہر موقع پر، اگر اس شخص کے حق میں یہ فضیلت ثابت نہیں کہ وہ امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، مولا علی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، قادیانی دجال تھے، شاہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ مرتبہ اگر ہوتا تو مولا علی کو ملتا۔ ایک حسن درجے کی روایت جامع ترمذی میں ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن یہ جو روایت ہے مولا علی کے بارے میں یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو تھا کہ نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اس امت میں فتنے اٹھیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ان کی تعداد 30 ہوگی، اس امت میں آئیں گے۔ بخاری مسلم میں بس اتنی روایت ہے۔ یہی حدیث جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ باقی روایت وہی ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو کہ دعوی نبوت کریں گے، اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، اور مجھے یہ بڑا ناگوار گزرا۔ ظاہر ہے امت کے لیے بھی سونا حرام ہے مردوں کے اعتبار سے، اور حضور علیہ السلام نے خواب میں جب یہ 2 سونے کے کنگن دیکھے تو آپ کو برا لگا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں ہی وحی کی گئی کہ اس پر پھونک مارے، تو میں نے اس پر پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، مسیلمہ کذاب اور اسود، جو حضور کے زمانے میں سامنے آ گئے۔ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب تو حضور کے پاس خود حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیں اور اپنی رسالت میں مجھے بھی ساتھ شریک کر دیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی مسواک کے طور پر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ایک ٹہنی بھی مجھ سے مانگو منصب رسالت کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، یعنی یہ پروفٹ کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رسالت کسی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو اطاعت اختیار کر لے، ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ اگر تو اطاعت اختیار نہیں کرے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا، اور مجھے پہلے ہی خبر ہو چکی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جو خواب دکھائے گی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور پروفٹ کے خواب تو یقینی ہوتے ہیں۔ سورہ الصافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا حکم آیا وہ خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم کو بتایا گیا تھا نا، ورنہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کوئی کر سکتا ہے کہ بچہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو ڈیفینیٹلی جو پروفٹ ہوتے ہیں ان کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے بارے میں ہی مجھے اشارہ کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ خبر دے دی، اور پھر سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں یہ مسیلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا۔ اور دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس لشکر کے امیر تھے۔ شروع میں تو وہ لشکر پسپا ہو گیا، لیکن پھر خالد بن ولید نے بہادری دکھائی، اور ان کے ساتھ عمار بن یاسر تھے اور باقی اصحاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور وحشی جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا،
اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹنس مل گئی مسلمانوں میں، ورنہ لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اور پھر وہ فخریہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سب سے بدترین دشمن کا قتل بھی میرے ہاتھوں کروایا۔ پھر اس کے بعد وہ یعنی ایک سیٹسفیکشن کی زندگی گزار رہے تھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا، اور باقی جو تھے انہوں نے ایک ایک کر کے توبہ کر لی، لیکن وہ فتنہ اس وقت پیدا ہوا، قتال کے ذریعے ختم ہو گیا۔ آج مسیلمہ کذاب کا ماننے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن غلام احمد قادیانی دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اور اس میں سب سے بڑے مجرم مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا، بجائے اس کے کہ تصوف کی عبارتیں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے، اپنے نبی اسلام کے قدموں سے یہ ساری چیزیں قربان کرتے، ختم نبوت کے عقیدے کو بچا لیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ آج یہ فتنہ اگر سر چڑھ کر بول رہے ہیں مسلمانوں پر تو اس کے پیچھے یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ان کو للکارا ہے کہ ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں، ہم ختم نبوت پہ کام کریں گے، اور ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو بھی غلط کہتے ہیں، جس پر ان سو کالڈ ختم نبوت کے مجاہدین جو بیسیکلی اینٹی قادیانی مجاہدین تھے، خواہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، خواہ وہ احمد بریلوی صاحب ہوں، خواہ وہ ثناء اللہ امرتسری ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں کے علماء ہوں ختم نبوت والے، یہ سب کے سب لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کرتے رہے، اور یہی بنیاد ہے کہ مناظروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی طرف سے علماء جاتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے تھانوی رسول اللہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں، یہ ہماری اندر کی بات ہے۔ بھئی اگر اندر کی بات ہے تو پھر تم قادیانیوں کے اندر سے ہی نکلے ہوئے ہو، تو ٹھیک ہے اکٹھے ہو جاؤ، جان چھوڑو ہماری۔ تو غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ ان کی جائز اولاد ہے، جب تک یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ سے اعلان برات نہیں کرتے۔ انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، میں اس ٹاپک پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، لیکن یہ آیت مبارکہ اس چیز کی متقاضی تھی کہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کرتا، کہ اس کو آپ نے بس اس سینس میں سمجھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو منتخب کر لیا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو اگر پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا تو نبی علیہ السلام تک اور آپ سے پہلے، مستقبل اس میں شامل نہیں ہوگا، چونکہ ختم نبوت کی جو آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں باقی آیات کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس طریقے سے اگر پک اینڈ چوز کریں گے، مقدمے کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ قرآن پاک میں کنٹراڈکٹری آیات نکالنا شروع کر دیں گے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا جب تک کہ اصلی عقیدہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ دوسری آیات کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے ساتھ اس کو نہیں جوڑیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری آیات کو اصل مانتے ہوئے اصل کو چھوڑ دیا جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے اوریجنل چیز میں سمجھنا ہوتا ہے۔ مثلا اوریجنل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سورہ الحج میں ہم سن چکے کہ ایک مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اب اس کو آپ نے اصل ماننا ہے، اور جو قرآن میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا یا مٹی کی مورت میں پھونک ماری اور پرندہ ہو گئی، تو اس کو آپ نے اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کوئی کریٹر نہیں کھڑا ہو گیا، وہ مخلوق ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا تھا۔ اسی طریقے سے جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی وہ تو بنی بھی نہیں تھی، صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ اصل وہی چیز ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو اصل کی بنیاد پہ باقی چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ بغیر کسی حدیث کے، قرآن پاک کی آیت سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر اتنا واضح ہے کہ اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھنے والے کو کبھی وہم بھی نہیں آتا کہ قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے یا کوئی پروفٹ آنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھرے مجمع میں ایک بندے نے بڑا سمپل سوال کیا، لیکن مشکل سوال تھا
سوال اس نے کیا کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے؟ تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن کرالریز بتاتی ہیں، یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جب قرآن پاک ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ پروفٹ کے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا، تو یہ آخری کتاب ہی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ جب پروفٹ ہی نہیں آنا تو کتاب کہاں سے آنی ہے؟ کیونکہ قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتابیں پروفٹس پہ نازل فرماتا ہے، جب پروفٹ ہی نہیں آئے گا تو کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اگرچہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن آخری کتاب ہے۔ چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا اس کی کرالری کے طور پر کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب دیکھیں کئی ایک بنیادی چیزیں جو ان الفاظ کے ساتھ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں، ان کو ڈیڈکٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ عقیدے بنیادی عقیدے ہیں۔ تو بنیادی آیت وہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور یہ اتنی کرٹیکل آیت ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر جو 3 آیات لکھی ہوئی ہیں نا، یعنی آپ حاضری کے لیے جب باب السلام کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں تو 3 جالیاں ہیں۔ پہلی جالی کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ پھر سینٹرل جالیاں ہیں جن کی سیدھ میں قبر مبارک ہے، نبی الاسلام کی، سیدنا ابوبکر عمر کی رضی اللہ عنہما، اس میں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ پھر تیسری جالیاں آتی ہیں جو باب البقی کی طرف ہے، ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور سب سے بڑھ کر یہ وہ عقیدہ ہے جو نہ تو قرآن کی کسی آیت کا محتاج ہے نہ کسی حدیث کا محتاج ہے، یہ عقیدہ عملی تواتر اور سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے، اور سنت قرآن اور احادیث پر بھی مقدم ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ سنت پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے، نسل در نسل مسلمانوں نے یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا ہے۔ آج قرآن دنیا میں نہ رہے تب بھی مسلمان قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں گے، چونکہ یہ نسل در نسل چیز ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جس طرح اتنی بڑی چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے کہ مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان اپنے مردوں کو قبلہ رخ دفناتے ہیں، بالکل اس طریق پر ساری دنیا کے مسلمان، سارے فرقوں کے مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آنے والا، ورنہ 1400 سال میں کئی ایک لوگوں کو مسلمانوں نے امتی نبی مانتے ہوئے ایکسپٹ کر لیا ہوتا، کبھی کوئی ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو یہ عقیدہ بالکل واضح ہے، لہٰذا اس طرح کی آیات کو لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ان قادیانیوں کا یا ان کے ماننے والوں کا ایک دجل ہے، اس پر مسلمانوں کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی ہے جو کہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور لوگوں میں سے بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لہٰذا محمد رسول اللہ کو چنا، حضرت جبرائیل کو چنا، اور ان سے پہلے بھی باقی پروفٹس کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ مستقبل کا معنی اس میں نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے پروفٹ کے آگے اور پیچھے کیا ہے، فرشتوں کے آگے اور پیچھے کیا ہے، یعنی ان کے تمام اعمال سے واقف ہے، یعنی فرشتے بھی اور پروفٹ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، باطل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پروفٹ کو چنتا ہے غیبی اطلاع کے لیے، اور پھر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے سے کوئی باطل ان کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اس کے بغیر تو نبوت کے معاملات آگے چل نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے اہل ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور
خیر کے کام، نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 77۔ اللہ اکبر۔ سجدے کی آیت کے اوپر ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا کافی ہے۔ اگر آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے نیچے اتر کے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، وضو بھی کوئی ضروری نہیں ہے زبانی قرآن پڑھنے کے لیے، اور جب آیت سجدہ آتی تو وہ اشارے کے ساتھ سجدہ کر لیتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑی بات سنن نبی داؤد میں رپورٹ ہوئی کہ نبی علیہ السلام نماز بھی جو نفلی نماز ہے وہ سواری پہ پڑھتے تھے اور سر کے اشاروں سے رکوع اور سجدہ کرتے تھے۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ فرض نماز کے لیے زمین پر اترتے تھے اور نفلی نماز سواری پہ پڑھتے تھے، اور استقبال قبلہ کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ سواری جدھر مڑ رہی ہے مڑتی رہے، آپ نماز پڑھتے رہتے تھے اشاروں کے ذریعے۔ یہ جو آیت سجدہ ہے 77، اس کے ساتھ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اگر صحابہ کرام اہل البیت زندہ ہوں تو خون کے آنسو روئیں گے۔ لکھا ہوا ہے السجدہ عند الشافعی، یعنی امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ ہے۔ امام شافعی کے ابا جی دادا جی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا، تو اس سے پہلے جو مصحف تھا اس میں پھر کیا لکھا ہوتا ہوگا، سوچنے کی بات ہے نا۔ لو سامو، یہ مسلمانوں نے اتنا ظلم کیا ہے قرآن پاک کے ساتھ بھی۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں، سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کو 2 سجدوں کے ذریعے فضیلت نہیں دی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ انہوں نے خود آبزرو کیا کہ یہ آیات کا اسلوب بتا رہا ہے کہ اس آیت کے اوپر سجدہ بنتا ہے، اس آیت کے اوپر سجدہ بنتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو واضح ہے اہل ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے تصدیق کی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک وعید ارشاد فرمائی کہ جو سورۃ الحج کی ان 2 آیات پر سجدہ نہ کرے اسے چاہیے پھر وہ ان آیات کی تلاوت بھی نہ کرے، یعنی یہ وعید ہے۔ یہ روایت بالکل حسن درجے کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابن لہیہ جو ہیں وہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یہ روایت ان کی اختلاط کا شکار ہونے سے پہلے کی ہے۔ ثقہ اور صدوق راوی ہیں، مدلس بھی ہیں، لیکن سما کی تصریح سنن ابی داؤد میں موجود ہے، لہٰذا یہ روایت بالکل درست ہے اور ان کے اختلاط کا شکار ہونے سے پہلے کی روایت ہے۔ سورہ الحج کے اندر اس سے پہلے بھی ایک سجدہ سٹارٹ میں آیا تھا اور یہ دوسرا سجدہ آیا۔ قرآن حکیم میں جو 15 سجدے رپورٹ ہوئے ہیں وہ بھی میں نے نوٹ کیے، میں یہاں پر میں بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، چونکہ سورۃ الحج اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے اندر 2 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 ہے، دوسرا سورۃ الرعد کی 15 نمبر آیت، تیسرا سورۃ النحل کی آیت نمبر 50، چوتھا سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 109، پانچواں سورہ مریم کی آیت نمبر 58، چھٹا سورۃ الحج کی آیت نمبر 18، ساتواں سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 جو آج آئی ہے۔ یہ 2 سجدے ہو گئے سورۃ الحج میں، آیت نمبر 18 اور 77۔ آٹھواں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60، نوواں سورۃ النمل کی آیت نمبر 26، 10واں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 15 جسے الف لام میم السجدہ کہا جاتا ہے، 11واں سورہ صاد کی آیت نمبر 24۔ حالانکہ سورہ صاد میں رکوع کا ذکر ہے لیکن نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اسی سے ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا بھی کافی ہے، وہ سجدے کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ 12واں سجدہ سورہ فصلت جسے سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں، 38 نمبر آیت۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 62 13واں سجدہ، 14واں سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 21 اور 15واں سورۃ العلق کی آیت نمبر 19۔ تو یہ ٹوٹل 15 سجدے ہیں جو قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے۔ اور سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے وہ سنن ابی داؤد میں آیا کہ تکبیر کہہ کر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ رفع الیدین بھی کریں گے، چونکہ قیام کی حالت میں تکبیر ہوئی ہے تو رفع الیدین بھی کریں گے۔
سجدے میں جائیں گے اور پھر سجدہ کرنے کے بعد جلسہ استراحت کر کے پھر قیام میں واپس آئیں گے، کیونکہ نبی اسلام کی سنت یہی ہے کہ آپ جب بھی قیام کی طرف آتے تھے تو اب پہلے بیٹھتے تھے پہلی اور تیسری رکعت میں، اسی پر اس کو قیاس کریں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سورۃ النجم کی تلاوت کی، اس پہ آپ نے سجدہ کیا، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سورۃ النجم کی ایک موقع پر تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا۔ اس سے آپ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ جو قرآن کے سجدے ہیں یہ نفلی سجدے ہیں، یہ واجب اور فرض نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس کو دماغ پہ سوار کیا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب نے پڑھ لیا، اب ہم جلدی سے سجدہ کریں، بہت اچھی بات ہے، کر لیں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی تقریر میں ایک دفعہ سورۃ النحل کی تلاوت کی اور پھر ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، سارے ساتھیوں نے سجدہ کیا۔ اگلے جمعہ پھر وہی سورت تلاوت کی اور آپ نے پھر سجدہ نہیں کیا، اور فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کے سجدہ نہیں کیا، اگر کوئی سجدہ کر لے ٹھیک، نہ کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لہذا سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایک نفلی عبادت ہے، کر لیں ثواب کا کام ہے۔ نبی اسلام نے کیا بھی، چھوڑ بھی دیا، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں کہ اس کو اپنے دماغ کے اوپر سوار کر لیا جائے، اور اس کے لیے وضو ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً کہ وہ سواری کے اوپر جب زبانی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور وضو بھی نہیں ہوتا تھا تو سجدہ کر لیا کرتے تھے سر کے اشارے سے، تو سر کے اشارے سے سواری پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، ان تمام سجدوں کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری کرکٹ کی ٹیم کے لوگ یا باقی کھلاڑی جب سجدے میں گرتے ہیں تو اس وقت نہ وہ قبلے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ وضو کا، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک درست ہے۔ ہاں، فقہ حنفی کے تحت جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں اکثر، ان کے نکاح بھی ٹوٹ چکے، ہاں تجدید ایمان بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے بغیر وضو کے سجدہ کیا اور یہ اللہ کی توہین ہے اس فقہ کے اندر، لہذا وہ دوبارہ سے تجدید نکاح بھی کریں گے اور تجدید ایمان بھی۔ لہذا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے وہ لوگ جو تبلیغی جماعت میں ہیں احتیاطاً ایک دفعہ تجدید نکاح بھی کر لیں، تجدید ایمان بھی کر لیں، یا پھر فقہ حنفی سے اعلان برات کر اہل سنت کا منہج اڈاپٹ کریں جو مسلم کہلاتا ہے، نہ کہ کسی امتی عالم کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ہمیں موقع ملا ہے، اگر اہل حدیث طلاق کا غلط فتویٰ دینے کے لیے اسٹامپ پیپر پہ آپ کو اہل حدیث لکھواتے ہیں تو ہم آپ کو صحیح مسلم کروانے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ ایک دفعہ اعلان برات کریں اپنی اس فقہ سے کہ جس میں آپ کو اس قسم کے اوٹ پٹانگ مسائل بتائے جاتے ہیں۔